ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ نیکی کی طرف لے جانے والی ذات اور برائی سے بچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ 2 جمعے ہو گئے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بات بیان کی تھی کہ لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی، فقر و فاقہ، رسوائی، ذلت مسلط کر دیں گے، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ مالدار نہیں ہوگا۔ تو آج اس جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس بات کے اوپر بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کیسے مانگنا چاہیے، یہ دعا کی ضرورت کیوں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دعا کا معنی کیا ہے، دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام تر حاجات، ساری ضروریات، چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شریعت کے اندر دعا کہلاتا ہے۔ یعنی ہماری دنیا کی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اور آخرت کی جو حاجات اور جو ضروریات ہیں، ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے تو یہ شریعت کے اندر دعا کہلاتا ہے۔ دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ دعا کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں، ہم سب اس کی مملوک ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مشکل کشا ہے، اللہ تبارک و تعالی حاجت روا ہے۔ مشکل حل کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور حاجت پوری کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ نفع دینے والی بھی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی بھی اس کی اللہ کی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو خیر پہنچانا چاہے یا بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھلائیاں دینا چاہتا ہے تو کسی شخص کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو روک دے، اس انسان تک نہ پہنچنے دے۔ تو نفع دینے والی بھی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، سب کچھ وہی دینے والے ہیں، سب کچھ وہی پیدا کرنے والے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بچی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بچہ عطا فرماتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں جن کو دو دو بچہ عطا فرماتے ہیں یا دو دو بچے عطا فرماتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دینے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، تو ہمیں بھی ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کے ہماری سب کی ضروریات پورا کرنے والے ہیں، ہم سب کی حاجات پورے کرنے والے ہیں۔ اللہ کا کرم تو دیکھو ہمارے اوپر، ہم جیسے نالائقوں کو جو مستحق بھی نہیں ہیں، جو سزا کے مستحق ہیں، ہم اپنے اندر سوچیں، اپنے اندر غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر کتنا کوتاہیاں ہیں، کتنا احکام ہم اللہ کے پورا کر رہے ہیں، کن احکام کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کون سے طریقہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر رہے ہیں، کس طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر دیکھیں، ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، تو ہم اپنے آپ کو نالائق سمجھیں گے اور سزا کا مستحق سمجھیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو کرم کی انتہا تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دنیا کا معاملہ اس کے برعکس ہے، دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تو دیکھو، اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اگر اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے تمام طرح حاجات اور ضروریات نہ مانیں تو ہم بے وقوف ہیں، ہم کوتاہی کے اندر ہیں، ہم غلطی کے اندر ہیں۔ جب مانگنے کا اختیار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، تو ہماری سب کی کوتاہی ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ تو اسی وجہ سے دعا کی بہت ضرورت ہے، دعا کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ہماری ضرورت ہے چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ویسے تو
چند وجوہات ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ جو مالک ہوتا ہے اس سے مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی چند وجوہات قرآن پاک کے اندر ایسی بیان کی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے۔ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے۔ جو مہربان نہ ہو، جو کسی کو اوپر رحم نہ کرتا ہو، اسے کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ جو کوئی دوسروں کو اوپر رحم نہیں کرتا، جو بے مہربان ہے، اس سے تو نہیں مانگ سکتے۔ جو بے حد مہربان ہو، جو دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والا ہو، آخرت کے اندر بھی رحم کرنے والا ہو، تو ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص، جو ذات رحم کرنے والی ہو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے۔ دنیا کا بھی ایک ایسا قانون ہے، جو آدمی سخی ہوتا ہے، جو رحم کرتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، تو لوگ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں، جو ہماری حاجات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے معبود ہیں، والحی القیوم ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ جو بے جان ہو، جس کے اندر روح بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو بے جان ہے یا جو زندہ ہیں، ان کو ہر وقت بننے کا خوف ہے، ان سے کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ جو چیز بے جان ہے، جیسے بتوں سے مانگتے ہیں یا قبروں کو پر جا کر جو مانگتے ہیں، وہ تو بے جان ہے، اس کے اندر جان بھی نہیں ہے، وہ کیسے ہمیں دے سکتے ہیں؟ اپنی جان کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے، ان کا اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں ہٹا سکتے، تو ہماری کیسے حاجت پوری کریں گے؟ ہماری کیسی ضرورت پورا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، جن کے سامنے یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنے کی دور کی بات، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو جو بے جان ہو، جس کے اندر زندگی موجود ہو، اس کو ہر وقت موت کی فکر ہو، اس سے کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ تو ایسی ذات سے مانگنا چاہیے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تیسری وجہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتا ہے، گناہوں سے تو معصوم نہیں ہے انسان، صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہے، باقی جتنا بھی انسان ہے ان سے کسی نہ کسی شیطان کی وجہ سے یا اپنے نفس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ لیکن گناہ ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، تو وہ ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ کوئی اور شخص نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہمارے اوپر رحم کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بخشنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ جب بخشنے والی ذات وہی ہے تو ہمیں بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ ایسی چوتھی وجہ جو مانگنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی غنی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کے مالک ہیں، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ جس کے پاس سارے خزانے ہیں تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مالک نہیں ہے، جس کے اندر خزانہ نہیں ہے، اس سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک بھی ہے، ساتھ ساتھ کریم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سخی بھی ہے۔ اگر ہم بخیل سے مانگے تو پہلے تو بخیل دیتا نہیں ہے، بخیل جو ہوتا ہے وہ دیتا نہیں ہے، اگر دے بھی بخیل تو ضرورت اسے پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسی ذات سے مانگنا چاہیے جو خزانوں کا مالک ہے، جو عنایت کرنے والا ہے،
جس کے پاس سارے خزانے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری ضروریات پورا کر دے۔ پانچویں وجہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیات کا شأن نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں یا ہمارا رب دور ہے ہم زور زور سے اس کو پکاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہارا رب تمہارے قریب ہے، جہاں کہیں بھی ہو تو وہ تمہیں پکار سکتا ہے، اسے آہستہ پکارنا چاہیے، زور زور سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، وہ جو بھی تم پکارو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو قبول کرے گا، جو بھی پکارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو قبول کرے گا، تمہاری پکار کو سنے گا۔ سننے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، قبول کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہمارے دعاؤں کی۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے جو ہماری پکار کو بھی سنے، جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بھی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجت اور ضرورت پورا کرتے۔ تو اسی وجہ سے ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے کس سے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کیا ہماری دنیاوی ضروریات ہوں یا آخرت کی ضروریات ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کی ضرورت بھی پورا کر دیں گے اور آخرت کی ضرورت بھی پورا کر دیں گے۔ پھر انسان کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جگہ ارشاد فرما دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا ہے مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے وہ کوئی اسباب پیدا کر دے گے یا ہماری ضرورت کو پیدا کر دے گے۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے، ہر انسان کے جہاں کہیں بھی ہے ایک وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے، اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اس کو جو چیز یہ مانگ رہا ہے اس کو ابھی ضرورت ہے یا نہیں، دینی ہے یا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند جمعوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ دعا کیسے مانگنا چاہیے، انفرادی دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اجتماعی دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کس وقت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، کس وقت کے اندر دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کس انداز سے مانگا جائے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔